اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں قرآن مجید میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ دلائل مختلف نوعیت کے ہیں، عقلی ہیں، ریشنل دلائل بھی ہیں اور مشاہداتی بھی ہیں، یعنی آبزرویشنل ہیں، استدلالی دلائل بھی ہیں جنہیں آپ ایمپیریکل پروفس بول سکتے ہیں، اور تجرباتی دلائل ہیں جنہیں آپ ایکسپیریمنٹل پروفس بول سکتے ہیں۔ اور ہمارے اسی طرح سے جو مسلم مناظر گزرے ہیں، ڈبیٹرز ہیں، آج کل بھی ہیں جو نئے ہیں، عمومی طور پر وہ مسلم فلسفیوں کے جو دلائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، علم الکلام کے جو دلائل ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے دلائل موجود ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کو دیے گئے ہیں یہ دلائل، اور کن کو دعوت دی گئی ہے کہ تم خدا کے وجود کو مانو ان دلائل کی بنیاد پر؟ جو سب ایسے تھے جو خدا کو مانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں وہ شک و ریب کے شکار تھے۔ مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا دعویٰ کرنا کہ لا الہ الا اللہ۔ مومن کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن مومن کا ایمان بڑھے اور اس میں ترقی ہو، اور ایمان کے اندر جو ہے کہ جتنی جیسے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے بارے میں آیا کہ جتنی آیتیں اترتی تھی قرآن کی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، تو وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نئی چیزیں اتارتا تھا استدلال کے یا عقل کی تشفی کے لیے، اس سے ایمان بڑھتا تھا۔ چونکہ انسان بہرحال ایک عقلی وجود رکھتا ہے تو وہ اس چیز کا محتاج ہے۔ اس کے لیے ہمیں جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں پر، تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ نے جو اوراد شریف میں جو لکھا ہے کہ یا من دلت علی وحدانیتہ آیات و شہدت بربوبیتہ مصنوعات، کہ وہ اللہ جس کی وحدانیت کی دلالت قرآن کی آیتوں میں ہے اور جس کی ربوبیت کے مشاہدات جو کائنات میں ہوتے ہیں، ربوبیت کی گواہیاں کائنات میں ملتی ہیں، اس کی تخلیق میں ملتی ہیں، تو جب آپ ان گواہیوں پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر زیادہ یقین آ جاتا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو تشفی ہے نا، حتمی طور پر جو تشفی ہے، یعنی غیروں کو بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے دعوت دی گئی تو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تم غور کرو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس پر غور کرو، کیا تم کو عقل نہیں؟ گویا یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر غور کرنا یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے۔ تو مسلمان کے اصل ایمان کی جو روح ہے، ایسنس ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا۔ رہی بات دوسری جو غور و فکر ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، اس سے اس کے ایمان میں بڑھاوا ہوگا، اللہ کی معرفت بڑھے گی۔ لیکن یہ سارے جو ثبوت ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ ان چیزوں میں ہم نے فرق کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کبھی کبھی ہم عقلی طور پر تو خدا کو ماننے لگتے ہیں لیکن ایمان کی حقیقت ابھی بھی یہ نہیں، جب تک نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی بنیاد پر اللہ کو مانیں، وہ اصل میں ایمان ہے۔ تو میں جو ابھی اپنی چھوٹی موٹی گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں، مسلمان کا ایمان اس سطح پر پہنچنا چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ڈال دے اور سپرد کر دے، اور پھر دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے میں آپ جس طرح کے آدمی سے آپ کی مناسبت، آپ کا تعلق ہو جائے یا گفتگو ہو جائے، اسی اعتبار سے اس کو وہ دلائل دے سکتے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور عقلی طور پر بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی عقلی اور نقلی سارے دلائل آپ ان کو دے سکتے ہیں، جسے خود مسلمان کو بھی تشفی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے اصل میں کہا، روح ایمان ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔